السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین۔ وقال عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ وقال عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ آج کا ہمارا یہ جلسہ تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر منعقد ہے۔ دو چار اشعار اس عنوان پر سماعت فرما لیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد رات باقی بات باقی۔ جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے۔ سمجھ میں آ رہی منڈی تو بھی ہمارا؟ جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، سدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت زندہ باد جب میں بولوں تو آپ بھی میرے ساتھ بولیں۔ اگر ہمارے یہ بول قبول ہو گئے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، سدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت
نبوت دین کی جام، ختم نبوت ہے ایمان. سمجھ میں آ رہی اشعار؟ یہ زمانے میں دو کام کرنا، موز بھی دینا، چھلکو بھی دینا. کیا حضرت؟ اشعار بھی پڑھنا، سمجھا کو بھی چھوڑنا. ابھی زلزلہ کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا، موز دیکھو چھلکو دیے تو بھی کام نہیں چلے گا. بولے کہ ذرا منہ میں ڈال ڈالے تو اچھا رنگا. سمجھو آسان اردو ہے، سمجھ سکتے ہیں، مزہ لے ہو. ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جام، یہ اسلام کی ہے بنیاد. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. صدر صاحب کے حوالے سے یہ شعر فاؤنڈیشن کی. اس سے کرے گا جو انکار، اس سے کرے گا جو انکار، وہ اسلام کا ہے غدار. اس سے کرے گا جو انکار، وہ اسلام کا ہے غدار. دین ہو اس کا برباد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ. پہلے ایک درد پیش کر دیتا ہوں، انشاءاللہ حضرات علماء میرا ساتھ دیں گے. ایک زمانہ تھا لوگ سنتے بھی تھے، عمل بھی کرتے تھے. سنتے بھی تھے دین کی بات، عمل بھی کرتے تھے. بعد ایک زمانہ آیا، لوگ سنتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، یا تو کرتے تھے. یہ دوسرا زمانہ. تیسرا زمانہ جو ہے وہ اس وقت کا ہمارا تمہارا زمانہ ہے. لوگ سنتے بھی نہیں، عمل کرتے بھی. کتنا اہم عنوان کا آج کا یہ جلسہ ہے. علاقے کے مسلمان صرف اگر جمع ہو جاتے، جلسہ نہیں اجتماع نظر آتا. جلسہ نہیں، اجتماع نظر آتا. لوگ سننا نہیں چاہتے، اور وہ بھی ایسا عنوان جس کے بغیر ایک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. میں بڑے بڑے اکابرین کا دامن تھام کر پہلے فضیلت بتا دوں آپ کے سامنے. آئندہ اگر جلسہ تحفظ ختم نبوت ہو اور اعلان اور خبر آپ تک پہنچ جائے، آپ کا کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ ہو، اس کو قربان کر کے آنا ہی حضور کی محبت کی دلیل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ دوسرے جلسے اگر ہو رہے ہیں، جانے اور نہ جانے میں اختیار ہے.
موقع ہے تو جاؤ ورنہ نہ جاؤ، یا کسی علاقے کا اجتماع دعوت و تبلیغ کا موقع ہے تو جاؤ ورنہ نہ جاؤ، جمعیت علماء کی اجلاس موقع ہے تو جاؤ کہ نہ جاؤ، ملی کونسل کی اجلاس موقع ہے جاؤ ورنہ نہ جاؤ، مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس موقع ہے تو جاؤ ورنہ نہ جاؤ۔ لیکن جب جلسے کا عنوان اور اعلان تحفظ ختم نبوت کا آ جاتا ہے، ہم اختیار سے باہر ہو جاتے ہیں، ہماری اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے جانا۔ میں دو جملے کہوں گا، یاد رکھنا ان علماء کرام کا دامن تھام کر، کہ ایسے جلسے میں حاضر ہونا صرف محبت ہی نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم نجات بھی ہے۔ محبت ہی نہیں آتا سے، میرے پاس دلائل ہیں، علماء کے بیچ میں بیٹھا ہوں میں، ابھی ایک نہیں دو نہیں 50-60 سے زیادہ جدید علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، بے دلیل بے سند بات نہیں ہو سکتی، یقین کرو مانو، جو اللہ کا بندہ چاہتا ہے آسانی سے اس کی نجات ہو جائے، وہ تحفظ ختم نبوت کا حصہ بن جائے۔ جو اللہ کا بندہ چاہتا ہے موت سے پہلے پیارے آقا کی زیارت ہو جائے، وہ تحفظ ختم نبوت کا حصہ بن جائے۔ بولو سبحان اللہ، بولو کہتے بھی بولنا بیت میں سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ، نہیں تو انا للہ بولو، میں ٹائم شارٹ کر لیتا ہوں۔ کتنی زبردست باتیں بتا رہا ہوں حضرت، الحمدللہ، میری نہیں، کتابوں کی، ہمارا اکابر کی، عاشقان رسول کی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کون اللہ کا بندہ ایسا ہے جو نجات نہیں چاہتا، شراب پیتا ہے چاہتا ہے میری مغفرت ہو جائے، نماز چھوڑتا ہے چاہتا ہے میری مغفرت ہو جائے، داڑھی بناتا ہے چاہتا ہے میری مغفرت ہو جائے، سود کھاتا اور کھلاتا ہے چاہتا ہے کہ میری مغفرت ہو جائے، کیونکہ اپنے اعمال الگ، نجات الگ۔ انشاءاللہ تعالیٰ سمع انشاءاللہ صاحب ایمان کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، نجات ہو کر رہے گی، لیکن اپنی نجات کو اور آسان بنانا چاہتا ہے، نماز چھوڑے گا حساب کے بعد نجات، شراب پیے گا حساب کے بعد نجات، اور گناہ کرے گا حساب کے بعد نجات، کرنے والے کام اگر چھوڑتا ہے حساب کے بعد نجات، لیکن یہ کام ایسا کام ہے اگر اس کا حصہ بن جاتا ہے کوئی غلام محمد، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، امید ہے کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، بغیر حساب کے نجات ملنے کے اشارات ہیں۔ اور کون مسلمان ایسا ہے مہالکشمی پورم کا یا بنگلور کا یا کرناٹک کا یا ہندوستان کا یا عالم کا، کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اس کی ایک تڑپ ہوتی ہے کہ مجھے میرے آقا کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ ارے ہے کہ نہیں یہ تڑپ؟ کس کس کے دل میں تڑپ ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ سچے ہاتھوں کی کاغذ سے ہاتھاں، سچے ہاتھاں چاہتا ہے وہ، میں بھی ماحول کا آدمی ہوں، حضرت مولانا ابراہیم صاحب ماحول کے آدمی ہیں، صدر فاؤنڈیشن ماحول کے آدمی ہیں، علماء کرام اتنی بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، میرے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، نوجوان آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں
جماعت لگی ہے تو اس جماعت کا نام ہے علماء. تکبیر. رات کو 2 بجے پوزیٹیو کاؤنسلر کو فون کرے تمہیں, رات کے 3 بجے پوزیٹیو ایم ایل اے کو فون کرو. ارے اٹھایا نہیں تو جاتا, رنگ بھی ہوا تو بس, نہیں سمجھے؟ ارے اٹھایا نہیں تو جاتا بابا, رنگ بھی ہو لے کو رہا تو کم سے کم ہمارا فون بج رہا ہے نا, ہمیں کو ایک تسلیت بھی ہوتی. لیکن جناب کیا کرتے, رات کے 10 بجے کنی کی فون ہی سوئچ آف کر ڈالتے. اتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے مساجد کے ائمہ بیٹھے ہوئے ہیں, بنگلور کے علماء بھی الحمدللہ سلامت رکھے اللہ تبارک و تعالی. کوئی ایسا مولوی اور عالم بتاؤ جو رات میں فون آف کرتا ہے. 2 بجے رات کو فون آ رہا ہے حضرت کو, شاید ایک فون ان کو آیا ہوگا, منجے تو آپ پہ چھوڑ دی, میری بیوی بھی ڈاؤٹ کر کو چھوڑ ڈالی. ڈاؤٹ کر کو چھوڑ ڈالی. 12 کو فون, 12:30 کو فون, 1 کو فون, 2 کو فون, 2.5 کو فون. ضروری مسئلہ تو بھی رہا تو بھوکو پوچھا تو خوش ہوتا جانا. رات کے 1:30 بجے فون کرتا ہے, حضرت دودھ کے بعد پانی پی سکتے کیا پوچھ رہا ہے. آپ کو ضروری مسئلہ پوچھا ہے, آپ خوش ہو گئے. من نے پوچھ رہا ہے کیا حضرت سونے کے, حضرت 1:30 بجے. نہیں رے بابا تیرا فون کب آگا, بلکہ انتظار کر لیتا ہوں. 1:30 بجے فون کر پوچھ رہا ہے حضرت دودھ بھی کو پانی پی سکتے کیا. حضرت بول کر میرا پیٹ کتنا نہیں جلا رکھا. انہیں سورانی ہم نہ بھی سونے دے رہا نہیں ہے. آقا کی وراثت کی ذمہ داری نہ ہوتے تو ہم بھی فون آف کر دیتے. ذمہ داریاں ہیں نا. نبی جو ہوتا ہے وہ دن میں بھی امت کی خدمت کرتا ہے, نبی جو ہوتا ہے وہ رات میں بھی دن کی خدمت کرتا ہے. انبیاء جاتے جاتے وراثت دے کر گئے ہیں, علماء بھی تو وہی کام کرتے ہیں. ایک نوجوان مجھے فون کیا, فون کرنے کے بعد پوچھتا ہے حضرت ایک بات پوچھوں کیا. حضرت پوچھو بھائی کیا بات ہے. حضرت بات غلط رہی تو معاف کر ڈالنا. حضرت نہیں بھی پہلے تو پوچھو آپ کا سوال کیا ہے یہ تو بتاؤ. حضرت مجھے کافی دن سے حضور کو دیکھنے کی خواہش ہے. کون ایسا مسلمان ہے جس کے دل میں آقا کی زیارت کا شوق نہ ہو. گناہ اپنی طرف, محبت اپنی طرف. گناہ اپنی طرف, محبت اپنی طرف. آقا کو دیکھنے کی تمنا ہم کو بھی ہے, آپ کو بھی ہے. یہاں تک کہ ایک اللہ کی بندی, میری بہن ایمانی رشتہ رکھنے والی اللہ کی بندی, اس نے بھی مجھے فون کر کے پوچھا حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے خواب میں بھی آتے ہیں کیا. عورتوں کے خواب میں بھی آقا کی زیارت ہوتی ہے کیا. ہاں آقا ہوتی ہے. حضرت مجھے دیکھنے کی خواہش ہے. حضرت میرے آقا سے سوال کرتے کرتے وہ اتنا رو رہی تھی, اس کے رونے کو سن کر مجھے رونا آ گیا. کیونکہ رونا سامنے والے پر بھی اثر کرتا ہے. آج رونا چھوڑ دے ہم لگا, رونا بھی نہیں آتا, اچھے میتوں میں نہیں آتا رونا. میرے دوست کے ابا کا انتقال ہوگا, فون آیا, میں گیا, اب میں رستہ پر سننے کو جا رہا ہوں. ابھی سے میں کیسا تسلی دیوں کو رولے کو رنگانا, لپٹ کو رنگانا, کیسا تسلی دیوں بول کر میں سننے کو جا رہا ہوں. انہیں دیکھا تو ٹاپ ٹو باٹم کڑک کھڑا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسافہ کر کو میں لپٹ کو سے رویا. انہیں مجھے تسلی دے رہا, صبر کرو حضرت کو. میں سوچا ہمارا ابا کا انتقال ہوا کیا. بعد میں وہ دن بھر اس کے ساتھ تھا, پکا دوست میرا, بہت پرانی بات کر رہا ہوں, پکا دوست تھا میرا. تو میں دن بھر اس کے ساتھ تھا اور قبرستان کو بھی جا کر قبر کھودنے کے آرڈر وہی دے کر آیا اور ضروریات بھی لے کر آنے کے لیے اس کے ساتھ میں گیا. ایک مرتبہ بھی رو رہا ہے, جو آ رہا ہے مسافہ کر رہا ہے, اندر بھیج رہے, کھانا کھلا رہا ہے. آخر اس سمے بولے ارے اللہ کے بندے رتی تو بھی رو, یہ تو لوگ ڈاؤٹ کریں گے, دودھ مارتا ہے الٹا. الٹا میں سکھا
کر دیا اسے. ذرا رو لے بابا, لیکن لوگ ڈاؤٹ کریں گے پھرا پٹی کے واسطے بیٹا اماں کو مار ڈالا, پھرا پٹی کے واسطے بیٹا باپ کو. آج کل چل رہا ہے نا یہ, تو رونا چھوڑ دیے. اس آپا نے مجھ سے فون کر کے پوچھا عورتوں کا بھی انتظام ہے, عورتوں کا انتظام ہے. ارے باہر سے سن رہے ہیں, نہیں تو تمہیں جا کر سنا کرو. آپا فون کر کر پوچھی حضرت عورتوں کے خواب میں بھی اللہ کے نبی کی زیارت ہو سکتی ہے کیا حضرت؟ میں نے کہا کہ آپا ہو سکتی ہے, میرا نبی صرف مردوں کا نبی نہیں ہے, میرا نبی عورتوں کا بھی نبی ہے. میرا نبی صرف بڑوں کا نبی نہیں ہے, میرا نبی بچوں کا بھی نبی ہے. میرا نبی صرف مغرب کا نبی نہیں ہے, میرا نبی مشرق کا بھی نبی ہے. میرا نبی زمین والوں کا نبی نہیں ہے, میرا نبی آسمان والوں کا بھی نبی ہے. میرا نبی زیرو کا نبی نہیں ہے, میرا نبی غیر زیرو کا نبی ہے. میرا نبی ہمارا بھی نبی ہے, چاند کا بھی نبی ہے, سورج کا بھی نبی ہے, تاروں کا بھی نبی ہے, جنت کا بھی نبی ہے, جہنم کا بھی نبی ہے. اور میرے پیاروں کان کھول کر سنو, میرا نبی ماننے والوں کا بھی نبی ہے, میرا نبی نہ ماننے والوں کا بھی نبی ہے. میرا نبی ماننے والوں کا بھی نبی ہے, میرا نبی نہ ماننے والوں کا بھی نبی ہے. اس سے بھی آگے کی بات ان علماء کرام کا دامن تھام کر کہتا ہوں, میرا نبی صرف ہم غلاموں کا نبی نہیں ہے, آدم کا بھی نبی ہے, نوح کا بھی نبی ہے, شیش کا بھی نبی ہے, موسیٰ کا بھی نبی ہے, عیسیٰ کا بھی نبی ہے, ابراہیم کا بھی نبی ہے, اسماعیل کا بھی نبی ہے, زکریا کا بھی نبی ہے, یحییٰ کا بھی نبی ہے, داؤد کا بھی نبی ہے, سلیمان کا بھی نبی ہے, سب کا نبی ہے ہمارا نبی. اسی لیے میں نے آپا کو تسلی دی کہ آپا ہمارا نبی مردوں کا نبی, ہمارا بھی نبی ہے, تیرا بھی نبی ہے. جتنی محبت ہم کو کرنا ہے اتنی محبت تجھ کو کرنا ہے. نبی سے جو تمنا ہماری ہے وہی تمنا تمہاری بھی ہے. قسم اللہ کی. مولانا 2 مہینے کے بعد فون کری, سنیا, چھوڑ دیا. میں کتنے فون کو ریکارڈ کر لے کر رہا ہوں, میں کتنے بچے کو ذرا خاموش رکھو بھی. یہ بچہ وہ میں نہیں لگا بچہ کو, یہ پگڑی والے کو, بیٹا بیٹا خاموش بیٹا. ماں کونتی بھی حضرت بیٹا, وہ پیچھے حضرت بیٹا, بیٹا بیٹا سلیمان. ہاں کونتی بھی بچہ شرارت کرے تو یوپی کو بھیجا دو. کہاں؟ تاکہ یوگی استفادہ کرے. انہیں شرارت کرنا, ہمیں کب تک دیکھنا؟ ہمیں شرارت کریں گے, انہیں کیا کرتا دیکھیں گے. کیا ہوتی مانا خالی اس کی شرارت پر ہمیں تبصرہ کرنا, ہمیں بھی شرارت ہم شروع کرنا. تب جا کر سامنے والا کھمتا. التکبر مع المتکبری عبادت. تکبر کرنے والوں کے ساتھ تکبر کرنا عبادت ہے, تو شرارت کرنے والوں کے ساتھ شرارت کرنا بھی عبادت ہے. بچوں سے گزارش ہے خاموش رہے. کتنے فون میں یاد رکھوں میرے پیاروں, ابھی عنوان شروع نہیں کیا ہوں میں, عنوان نہیں شروع کیا ہوں میں. ہمارا حق ہے یہ ہم ادا کرنا چاہتے ہیں. مولانا کا حق ہے, علماء کا حق ہے, کرناٹک علماء کرناٹک فاؤنڈیشن کا حق ہے, آپ کا حق ہے, ہم ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. صرف آنکھ بند ہونے کی دیری ہے, ان لمحات کا نتیجہ ہم کو نظر آ جائے گا. معمولی مجلس نہیں ہے, آپ معمولی فکر کے ساتھ آپ نہیں بیٹھے ہیں. آج میں صرف فکر دلا کر جانا چاہتا ہوں, بعد میں چلتے چلتے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت کریں گے, اس عنوان کی خدمت کریں گے. اس عنوان کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں. آج میں آپ کے سامنے مقدمہ باندھ رہا ہوں. فون دن میں 150, 200, 250 کا آتی ہے حضرت مجھے. ہمیں کسے کسے یاد رکھوں حضرت؟ مجھے 2 سوالوں سے اتنا ٹینشن ہے کہ دن بہ دن میں دبلا ہو. ایک سوال کیا معلوم ہونا, کبھی فون کر کو رہتے دوباری مرتبہ فون کرتا کو بچانے کیا حضرت کرتا. یہ سوال سے میں بہت ٹینشن میں ہوں. 2 سال پہلے فون کرتے, 2 سال کے بعد کرتا کو بچانے کیا حضرت کرتے. کون بھائی؟ وہ مہالکشمی پورم کو آئی نہیں تمہیں, ہاں نکلنے کو تھے نہیں حضرت تمہیں, چپل پہننے کو تھے نہیں کیا حضرت, مسافہ کرا نہیں حضرت. کیا ظلم ہے بابا, میں
میں میرے چپا دکری کا نارمل کا ٹینشن میں جا رہا ہوں، تیری صورت بندے کا یاد ہے. اور ایک سوال جس کی وجہ سے مولانا میں دبلا ہو رہا ہوں، کیا معلوم، میں جا رہا ہوں مثال کے طور پر بمبئی کو جا رہا ہوں، پونا کو جا رہا ہوں، پونا والے میرا پروگرام رکھے مثال کے طور پر، رستے میں فون آتا، کہاں ہی حضرت کو قبول کو، بس جانے کو ہے، ٹرین جانے کو ہے. میں کہاں ہی کو بول کر بولے تو مجھے کہاں معلوم کون سے گاؤں سے گزر رہا ہے. میں تو ایک آدمی کو گرم ہو کو بول دیا بنگلور سے پونا تک میرے ساس کا گاؤں سمجھ گئے کیا. 9 بجے آتی بھی گاڑی، اطمینان سے رہو. 2 مہینے کے بعد اس آپا نے فون کیا، 2 مہینے کے بعد جا کر سناؤ میرے پیاروں، ختم نبوت کی ذمہ داری صرف مردوں کی نہیں، عورتوں کی بھی ہے، علماء کی نہیں، عوام کی بھی ہے. دینی تعلیم یافتہ لوگوں کی نہیں، اصلی تعلیم یافتہ لوگوں کی بھی ہے. یہ عقیدہ ہمارا نہیں تمہارا بھی ہے، ہمارا تمہارا ہی نہیں ہمارے بچوں کا بھی ہے. اس عقیدے کے بغیر یہ ڈبتے بیکار، اس عقیدے کے بغیر یہ داڑیاں بیکار، اس عقیدے کے بغیر یہ جھوٹے خبا عبا بیکار، اس عقیدے کے بغیر ہمارے گھروں میں رکھا ہوا قرآن دکھاوا ہو سکتا ہے، اس عقیدے کے بغیر ہمارا نام بیکار. یہ عقیدہ نہ ہو ہم اسلام سے نعوذ باللہ باہر ہو جائیں گے. آج اسی پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن دیکھا جا رہا ہے اتنا اہم عنوان ہے لیکن مسلمان غافل ہے. آپ جلسے کے بعد جا کر پوچھو، نوجوانوں سے پوچھو، بوڑھوں سے پوچھو، ختم نبوت کا تو کیا، ویسا کا تو کیا بھائی. ایک مسجد میں کچھ علماء کرام مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داران، چونکہ مسجد بڑی تھی جلسہ رکھنا چاہتے تھے، کھانے میں بیٹھے بیٹھے پورا ٹرز بولوں گا میں، اور میں اپنی زبان سے بدنام ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، کسی سے ڈرتا نہیں. مسجدوں میں جاہلوں کا قبضہ ہوا، ایمان کو خطرہ آ گیا. حالات بدلیے. بڑی مسجد تھی شہر کی، وہاں کچھ علماء کرام چاہتے تھے تحفظ ختم نبوت کا جلسہ رکھے. جا کر کمیٹی والوں کے پاس اجازت لینا تھا، ضروری ہے اجازت، غلط نہیں اجازت. جب اجازت کے لیے ایک ذمہ دار کے پاس ملاقات کرے تو ذمہ دار نے پوچھا کیا جلسہ ہے یہ؟ 2-4 علماء نے کہا کہ تحفظ ختم نبوت کا جلسہ ہے. تو ذمہ دار کہتا ہے یہ سب جلسے سب یہاں کر لے بڑے والوں کو، کیا عنوان کا جلسہ ہے اور جواب کیا ہے؟ اہم عنوان ہے پیارو، سب کا فرض ہے، سب کی ذمہ داری ہے. جگہ رہے علماء جاگ جاؤ ورنہ جنازے بیکار ہو جائیں گے. جگہ رہے ہیں علماء، جس بات کی فکر تمہارے ماں باپ کو کرنا تھا ماں باپ نے کیا نہیں، علماء کر رہے ہیں. جس بات کی فکر ہمارے اپنے بڑوں کو کرنا تھا کیا نہیں، یہ علماء کرام کر رہے ہیں. جو باتیں گود میں معلوم ہونا تھا آج 50 سال ہو گئے نہیں معلوم، جو باتیں گود میں معلوم ہونا تھا آج 40 سال ہو گئے نہیں معلوم، جو باتیں گود میں معلوم ہونا تھا آج 60-70 سال ہو گئے وہ باتیں نہیں معلوم ہے. پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے ہماری ایمان کی حفاظت کے لیے انبیاء کو تو بھیجا نہیں، انبیاء کے وارثین کو بھیجا ہے. جاگ جاؤ، عقائد سدھارو. میں چائے پی رہا تھا مغرب کی نماز پڑھ کر، مولانا کا خطاب سنتے سنتے 2-3 باتیں جو سنا میں بہت سچ فرمایا. پہلے عقائد، بعد میں مسائل، بعد میں فضائل. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی نہیں ہے، منڈی تھی میں ہلا رہا بابا. پہلے کیا؟ عقائد، بعد میں مسائل، بعد میں
بیان کیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر آقا نے مکے میں 10 سال سے زیادہ محنت کی. عقیدے اگر نہیں, نماز کا کیا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. تفسیر اٹھا کر دیکھو, ایمان نہیں, کوئی عمل قابل قبول نہیں. نماز پر محنت کرنا ہے ضرور, لیکن نماز ایمان پر موقوف. روزے پر محنت کرنا ہے ضرور, لیکن روزہ ایمان پر موقوف. زکات پر محنت کرنا ہے ضرور, لیکن زکات ایمان پر موقوف. حج پر محنت کرنا ہے ضرور, حج ایمان پر موقوف. پردے میں رہنا ہے ضرور, لیکن پردہ ایمان پر موقوف. تمام اعمال جتنے ہیں سب کے سب ایمان پر موقوف ہے. ایمان کی پہلے حفاظت کرو, ایمان کی پہلے حفاظت کرو, ایمان کی پہلے حفاظت کرو. ایمان محفوظ کب ہوتا ہے؟ عقیدے صحیح رہے. عقیدے اگر خراب رہے تو ایمان کا اعتبار نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ پڑھ لے تب بھی ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا جب لا الہ الا اللہ کے مطابق عقیدے نہ ہو. محمد رسول اللہ پڑھ لے تب بھی ایمان سلامت نہیں رہتا جب تک کہ محمد رسول اللہ کے تحت میں آنے والے عقیدوں پر ہمارا ایمان نہ ہو. مجھے تھوڑا وقت دو, انشاءاللہ تعالی صرف تحفظ ختم نبوت کی فضیلت بتا کر آگے وقت ملا تو بتا دوں. 2 مہینے کے بعد اس اللہ کی بندی نے فون کیا, بتانے کا حضرت. بولو میں کون؟ حضرت 2 مہینے پہلے فون کری نا حضرت نے. بولو میں کیا فون کرے, یہ تو بولو تاکہ میں سمجھوں. حالانکہ وہ اتنی باپردہ تھی, میں نے پوچھا کہاں سے فون کر رہی ہیں. حضرت میں بتانا مناسب نہیں سمجھتی. آگے سوال کرنا چاہتا تھا کیا نام تمہارا, لیکن اس کے اس جواب سے میں نے آگے کا سوال بھی نہیں کیا. جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا پیش کی تو میں نے بالکل سادے سیدھے انداز سے کہا کہ کثرت سے درود پڑھو ماں. کثرت درود زیارت کا سبب ہے. بولو سبحان اللہ. اور بھی 2-3 وظیفے بیان کیا. بس 2 مہینے کے اندر اس پر وہ عمل کر کے مجھے فون کر کے کہتی ہے کہ پہچانی حضرت کون ماں کو 2 مہینے پہلے آقا کی زیارت کے بارے میں. بولو ماں کیا قصہ. اللہ کا فضل حضرت کسی بھی نہیں بولنا. میں بولا بیٹے ایسا مت بولو, میں بولوں گا ترغیب کے لیے. تمہیں کہاں والے یہ بھی معلوم نہیں, تمہارا نام کیا یہ بھی معلوم نہیں. بغیر نام و ایڈریس کے لیے کہ اچھی بات بیان کرنا یہ ترغیب میں داخل ہے. مجھے کہنے کی اجازت دے دو. تو اس نے کہا کہ حضرت الحمدللہ اب 2 مہینے کے اندر مجھے خواب میں 2 مرتبہ نبی کی زیارت ہوئی. 2 مہینے کے اندر مجھے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مرتبہ زیارت ہوئی ہے. حضرت اس نے مجھے بہت ساری دعائیں دی. اللہ قبول فرمائے. کون مسلمان ایسا ہے جسے خواب میں نبی کی زیارت کی تمنا نہ ہو؟ میرے پیاروں میرے پیاروں میرے پیاروں میرے پیاروں, حضور کی امت میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں جو 10 مرتبہ خواب میں نبی کو دیکھا, 50 مرتبہ خواب میں نبی کو دیکھا, 100 مرتبہ خواب میں نبی کو دیکھا. ایسے بھی پیدا ہوئے کہ پوری زندگی ہر رات نبی کو خواب میں دیکھا. کسی کی سیرت بتاتی ہے 10 مرتبہ زیارت ہوئی, کسی کی سیرت بتاتی ہے کہ 50 مرتبہ نبی کی زیارت ہوئی, کسی کی سیرت بتاتی ہے کہ 100 مرتبہ نبی کی زیارت ہوئی, کسی کی سیرت بتاتی ہے کہ پوری زندگی ہر رات نبی کی خواب میں زیارت ہوئی. ایسے عاشقان بھی پیدا ہوئے ہیں, ایسے عاشقان بھی پیدا ہوئے ہیں. خواب میں زیارت نہیں,
خواب تو نیند میں پڑتا ہے، ایسے عاشقان بھی پیدا ہوئے ہیں، حالت بیداری میں نبی کی زیارت ہوئی۔ آپ علماء کا اللہ اکبر کہنا میرے لیے دلیل ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تفسیر لکھتے ہیں، جلالین ایک حصہ لکھتے ہیں، سب علماء کرام جانتے ہیں، اور ہم سب اس تفسیر کو پڑھا ہے۔ دارالعلوم دیوبند ہو، دارالعلوم سبیل الرشاد ہو، پورے ملک کے مدارس ہو، ضرور اس تفسیر کو پڑھاتے ہیں، جس کا آدھا حصہ اس صاحب کرامت نے لکھا ہے، جس کا نام علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ہے۔ ان کی سیرت میں آتا ہے 70 پر 2 مرتبہ حالت بیداری میں نبی کی زیارت ہوگی۔ لیکن سنو غور سے بزرگوں، نوجوانوں، سمجھدار بچوں، اب تم بچے نہیں، تم سمجھ سکتے ہو، ہماری امید ہے تم سب سمجھ سکتے ہیں، اور علماء کے باتیں سمجھ نہیں سکتے، یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں۔ یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے دو بچوں سے بھی میں اسی امید کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جس امید کے ساتھ آپ بڑوں کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ سب سنو، آقا کی زیارت بہت بڑی بات ہے۔ لکھا ہے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، تحفظ ختم نبوت میں جس کا حصہ لگ جاتا ہے، موت سے پہلے آقا کی زیارت اسے ضرور ہوتی ہے۔ موت سے پہلے آقا کی زیارت اسے ہوتی ہے۔ کتنے باتیں بتایا تحفظ ختم نبوت کی، بولو۔ پہلی بات نجات انشاءاللہ یقینی، دوسری بات بتایا کیا؟ تحفظ ختم نبوت کی محنت، تحفظ ختم نبوت کا کام آقا کی زیارت کا سبب ہے۔ تیسری بات سنو میرے پیاروں، تیسری بات سنو میرے پیاروں، نوجوانوں، تقریر نہیں، حقیقت ہے، حقیقت۔ ارے شیواجی نگر سے مولانا آئے، صدر صاحب بلائے، علماء بلائے، علماء کرناٹکا فاؤنڈیشن کے علماء بلائے، مولانا آئے، بیان کر کے چلے گئے، یہ نہ سمجھنا ہے حقیقت، یہ حقیقت۔ تیسری فضیلت سنو، تحفظ ختم نبوت کا جو منبر بن جاتا ہے، تحفظ ختم نبوت کی خدمت میں جسے حصہ مل جاتا ہے، سنو میرے پیاروں، میرے خوبصورت جملے بھی حقیقت کے سامنے چھوٹے ہیں مولانا، میرے خوبصورت جملے حقیقت کے سامنے چھوٹے ہیں۔ میدان حشر کیا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میدان حشر کا تو سمجھ میں آ رہا ہے، بنگلور میں ہے نہیں ہے، بہت بڑا میدان ہے جہاں صرف انسان اور جنات نہیں رہیں گے، اللہ کی تمام مخلوقات رہیں گے، اللہ کی تمام مخلوقات ہوگی میدان حشر، محشر۔ اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور وہاں سب پریشان ہوں گے۔ اپنے اپنے علماء سے تمام باتیں سنے ہیں آپ، میں ایک پوائنٹ بتانے کے لیے اسی عنوان کو پھر سے پیش کر رہا ہوں، توجہ سے سننا۔ حشر کے میدان میں سب پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ارے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کون پریشان ہوں گے؟ ہم گنہگار ہی نہیں، اولیاء بھی پریشان ہوں گے۔ کون پریشان ہوں گے؟ ہم گنہگار نہیں، غوث و قطب پریشان ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ارے غوث قطب اولیاء سب اپنی جگہ پر، اللہ کے جلال کا وہ حال ہوگا۔ میدان محشر میں انبیاء پریشان ہوں گے، یہاں تک کہ میرا نبی بھی پریشان ہوگا، لیکن انبیاء کی پریشانی اور میرے نبی کی پریشانی میں فرق ہوگا۔ انبیاء کو اپنے ذات کی پریشانی ہوگی،
میرے نبی کو امت کی پریشانی. آدم کو اپنی فکر, نوح کو اپنی فکر, شیش کو اپنی فکر, تمام انبیاء کو اپنی فکر. میرے آقا کو اپنی فکر نہیں, امت کی فکر ہوتی ہے. کیا نبی کی امت میں اللہ ہم کو پیدا کیا. میدان محشر ہماری فکر ہماری اماں نہیں کرے گی, ہمارا بابا نہیں کرے گا, ہماری جوڑو بیوی نہیں کرے گی, ہمارے بچے نہیں کریں گے, ہمارے دوست احباب نہیں کریں گے. جن کی نسل پر ہم نے دین کا سودا کیا وہ نہیں کریں گے. جن کا دامن نہیں دم پکڑ کر ہم نے دین کو غارت کیا وہ ہماری فکر نہیں کریں گے. وہ فکر کرے گا جس کی سنتوں کو ہم دنیا میں چھوڑ دیتے ہیں. ایک لاکھ 20 پر 3,990 پر 9 انبیاء کو اپنی فکر ہوگی, کیونکہ انبیاء کی تعداد 1,24,000. کتنے انبیاء دنیا میں آئے بولو. اور ایک روایت ہے 1,35,000, نہیں بولو نا. اور ایک روایت ہے 1,80,000. یہ روایتیں تو میں نے پڑھی, لیکن مفتی زربلی خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی تقریر میں نے سنا انبیاء کی تعداد حضرت بیان فرماتے ہیں 2,60,000. مولانا آپ ہی کی تقریر کا دعوت کھانتا ہوں, جتنے انبیاء آئے اتنی بات تو پکی ہے کہ میرے نبی سے پہلے آئے, لیکن کتنے آئے اللہ جانتا. اب وہ تمہیں کون بھڑکو, کتنے بھڑکو, بار بار اپنا پوچھ کو صدام رکھو. ایک عورت ایک عامل صاحب کے پاس گئی, کہتے ایک لطیفہ سنو. سنتے ہی کہتے سنا تو نہیں, سنتے ہی کہتے بھی سنا تو تم نہ پوچھ کو ہمیں کیا بیان کرنا. بنگلور کی ایک مسجد میں صدر صاحب کا قانون, خطیب صاحب صدر صاحب کو پوچھ کو عنوان طے کرنا کہتے. اب اندر مونجی کی تنجاور کی منجا ایسے نکالا میرے پاس جاتے سو ہوئی پکے کچے رہتے تو اب تک کا موسمی کا جنازہ اٹھ جاتا. صدر صاحب کو پوچھ کو خطیب صاحب عنوان طے کرنا کہتے. ذرا دن کے بعد صدر صاحب بولیں گے منزل پوچھ کو گھر کا سالن بھی طے کرو. ایسا معلوم ہو رہا ہے مرغی کو پوچھ کو مسالہ پیسنا. اسی لیے تو یہ بربادیاں ہیں. آپ چھوڑ رہے ہیں ذرہ علماء کو, مولانا توجہ چاہتا ہوں, آپ ذرہ چھوڑ رہے ہیں علماء کو. یہی اگر 20-25 سال پہلے چھوڑتے آج ملک کا حال ہی کچھ اور ہوتا. اب الیکشن آئے تو مولانا ذرا الیکشن میں بولو مولانا, قرآن حدیث کی روشنی میں بابا ان کا الیکشن ہمیں بخاری کی روشنی میں بولنا کہتے ہیں. ان کا الیکشن قرآن کی تفسیر کی روشنی میں بولنا کہتے ہیں. مولانا حالات بہت خراب ہی مولانا. ذرا الیکشن قرآن حدیث کی روشنی میں بولو. یہ بولنا یہ اجازت 25-30 سال پہلے دے کو رہتے تو آج ریاست ہمارے ہاتھ میں ہوتا, ملک ہمارے ہاتھ میں ہوتا. ابھی بھی چھوڑے نہیں, جن مسجدوں میں چھوڑے ہیں تو چھوڑے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. علماء کو بند رکھو گے جان سے لے کر ایمان تک کا خطرہ ہے. علماء کو قید رکھو گے جان سے لے کر ایمان تک کا خطرہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. غرض بات لمبی ہو جائے گی. ایک عورت ایک عامل صاحب کے پاس گئی, کہتے جا کر بولی, کہتے کیا کی ہے کہ عامل صاحب بولے, کہتے تم نے بہت بڑا کالا جادو ہے. تب بھی مجھے معلوم ہوا سو جادو کے بھی کلرہ ہوتی ہوتی جادو کے بھی کلرہ ہوتی. کالا جادو کا تو سفید جادو کیا, اب پوچھنا نہیں پوچھنا. کالا جادو, پیلا جادو کا تو جادو. یہ ہمارے نوجوانوں کو بدل نہیں گیا
حضرت شکیل بن حنیف کے ہو رہی، گوہر شاہی کے جو ہو رہے ان کے ہو رہے نا، ان کے سبقہ پڑھ کر نہیں ہو رہے ہیں، ان کے جادو کا اثر ہو رہا ہے. یہ پکی بات اللہ کی قسم مسجد رہی ہے، مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، شکیل بن حنیف کا جو حملہ ہو رہا ہے، گوہر شاہی کا جو حملہ ہو رہا ہے، مرزا انجینئر مرزا کا جو حملہ ہو رہا ہے، فلاں اور فلاں دشمنان اسلام کا جو حملہ ہو رہا ہے، یہ ان کے اسباق نہیں ہے، ان کا جادو کا اثر پڑ رہا ہے. اسی لیے صبح شام جادو سے بچنے کی دعائیں پڑھا کرو. انشاءاللہ تعالی جسم ہی کی حفاظت نہیں ہوگی، ایمان کی بھی حفاظت ہوگی. جسم ہی کی حفاظت نہیں ہوگی، ایمان کی حفاظت ہوگی. ورنہ ایک سادے سے سادہ مسلمان بھی شکیل بن حنیف کو مہدی ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت نہیں ہوتا. اتنا بھی پاگل نہیں ہے، اتنا بھی دیوانہ نہیں ہے، اتنا بھی اندھا نہیں ہے کہ شکیل بن حنیف کو مہدی مان لے. گرامر کو، نبی کے فرمان کو، آقا کے اشارات کو ایک طرف رکھو، شکیل بن حنیف کو ایک طرف رکھو، آرام سے معلوم ہو جاتا شکیل بن حنیف مہدی کی کمینہ کتا کی. معلوم ہو جاتا، معلوم ہو جاتا. مہدی کے بارے میں آقا ذرا یہ بھی بولوں، مہدی کے بارے میں آقا نے کیا فرمایا؟ مہدی تو بہت بڑی فضیلت والی ذات ہے. مولانا میں یہاں تک کہتا ہوں 1,20,000 پر 3,990 پر 9 نبیوں نے میرے نبی کے آنے کی بشارت دی، میرے نبی نے مہدی کے آنے کی بشارت دی. وہ ذات ہے حضرت مہدی جس کے آنے کی بشارت میرے آقا نے دی. یہ فضیلت تو ابو حنیفہ کو بھی حاصل نہیں، یہ فضیلت تو امام شافعی کو بھی حاصل نہیں، یہ فضیلت تو امام بخاری کو بھی حاصل نہیں ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فضیلت کسی کو کچھ مل جاتی ہے. ابو حنیفہ کی فضیلت الگ، امام شافعی کی فضیلت الگ، امام مالک کی فضیلت الگ، احمد بن حنبل کی فضیلت الگ، پیران پیر کی فضیلت الگ، جنید بغدادی کی فضیلت الگ، خواجہ غریب نواز کی فضیلت الگ، بندہ نواز کی فضیلت الگ ہے. اسی طریقے سے حضرت مہدی کی فضیلت الگ ہے. ان کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے، تمام نبیوں نے میرے نبی کے آنے کی بشارت دی، لیکن میرے نبی نے مہدی کے آنے کی بشارت دی. آقا اپنے بعد کسی کے آنے کی بشارت نہیں دی. اگر دی تو صرف 2 کی، ایک عیسیٰ کی، ایک مہدی کی. پورا ذخیرہ ہمارے سامنے ہے حضرت، الحمدللہ. اور آقا نے یہاں تک فرمایا جو مہدی آئیں گے ان کا نام مہدی نہیں ہوگا. مہدی تو خطاب ہے. حضرت صدر صاحب ہے، حضرت کا نام صدر صاحب نہیں ہے، حضرت کا اعزاز ہے، کتاب ہے. وہ آج کے جلسے کے صدر جلسہ ان کا نام صدر صاحب کیا خطاب ہے. مہدی نام نہیں، مہدی کیا ہے؟ پھر نام ان کا کیا؟ آقا نے فرمایا اسمہ اسم، اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا. یعنی مطلب میرا نام محمد ہے تو اس کا نام بھی محمد ہوگا. اسم ابی، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے ساتھ. ان کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر. 100 سے زیادہ ایسے محمد پیدا ہوئے ہیں جن کے باپ کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمینہ ہے، لیکن کسی نے بھی مہدی کا دعویٰ نہیں کیا. انہیں گھگو وہ بھی نام ہی محمد نہیں. ابھی آپ تو وہاں تک آپ تو کھڑو، ترتیب سے مسالے ڈالے تو بریانی میں مزہ. کیا مجھے صاحب ترتیب سے بولنا، سمجھو، ریکارڈ کرو.
نا مدینے سے مکے سے فون مہدی آگے بول کر انشاءاللہ سب سے پہلے ہمیں ہوگی ہم تم نہ کیا بابا انتظار تمہارے سے زیادہ ہم نہ انتظار ہے آپ کوئی پلان نہیں چلے گا کوئی تدبیر نہیں چلے گی کوئی نظام نہیں چلے گا اب اللہ کی مدد ہی چلے گی وہ مدد مہدی کی شکل میں آنے والی ہے تسلی ہے پلانا تدبیر تسلی ہے مولانا اب عالمی انقلاب کے لیے کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی کوئی پلان کام نہیں آئے گا کوئی الہی عمل کام نہیں آئے گا اب عالمی انقلاب کے لیے اللہ کی مدد نبی کی بشارت ہی کام آئے گی وہ اللہ کی مدد نبی کی بشارت دو بزرگوں کی شکل میں آنے والی ہے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سارے عالم میں اچھے دن آنے والے ہیں اور یہ پی ایم کی بات پر بھروسہ کرو اچھے دن آنے والے ہیں پی ایم کی بات پر ایک پی ایم بولے انہوں دلی والے پی ایم بولے اچھے دن آنے والے ہی 10 سال ہو گئے انتظار کرو میں بھی تھکا اب یہ پی ایم بول رہا ہے اچھے دن آنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی ضرور آئیں گے وہ پی ایم جو بولے کیسا بولے ہم نہ نہیں معلوم یہ پی ایم جو بول رہی ہیں پیارے آقا کے فرمان کا سہارا لے کر بول رہے ہیں آقا فرماتے ہیں ان کا نام مہدی کا نام کیا ہوگا محمد ان کے ابا کا نام بولو اماں کا نام آمینہ ذہن میں رکھو میں کہاں سے یہاں آیا حشر کا میدان لطیفہ شکیل بن حنیف پھر مجھے واپس جانا ہے کب تک بیان کروں گا یہ ٹائم نہیں بولتا حضرت میں لیکن اتنی تو تسلی دے تو ان کو کیا مجھے بھوک کب لگتی کی تب بیان کم کر اب کیا کریں گے معلوم کیا مولانا بیان نہیں سنیں گے دعا کریں گے اللہ مزمن صاحب کو جلدی بھوک عطا فرما اصل میں کل بڑے لمبے سفر میں تھا بیچ میں بنگلور آنے کا مجھے موقع ہی نہیں تھا اب میں رات کو پھر 2 بجے نکلنا ہے لیکن حضرت کا فون آیا تو میں نے انکار بھی کیا لیکن حوالہ تحفظ نبوت کا دیا تو میں نے کہا کہ نہیں مجھے نبی کی محبت میں جان قربان کرنا ہے سفر کا اعتبار کیا ہے آیا تو صرف اسی لیے آیا اب جاؤں گا پھر سیدھے وہ دور چلا گیا گردنے کٹا کر ثبوت عشق دیتے تھے اب ہم تو صرف انگلی کاٹنا بھی نہیں انگلیاں میں خون بھی لگا لیں گے بیڑا پار ہو جائے گا انگلیوں میں خون بھی ایسا لگا لیں گے بیڑا پار ہو جائے گا کیونکہ میرا اللہ آپ کا اللہ کائنات کا اللہ بہا ہی نہیں دیکھتا بہانے بھی دیکھ لیتا ہے بہا ہی نہیں دیکھتا بہانے بھی دیکھ لیتا ہے مہدی کے نام کیا ہوگا ابا کا نام ان کے امی کا نام یہ آقا نے فرمایا مہدی کے ابا کا خاندان سلسلہ حسن تک پہنچے گا کتنی علامت چلا جائے پھر آقا نے فرمایا مہدی کے اماں کا سلسلہ حسین تک پہنچے گا پھر آقا نے فرمایا چھوٹی مدینے میں پیدا ہوگا یہ گھگو یہ ایک دوی اس کے اندر آئے گا دیکھو یہ نام شکیل اس کا بابا کا نام حنیف اماں کا نام خاتون آپا اب بابا کا سلسلہ کہاں جا رہا ہے اماں کا سلسلہ کہاں جا رہا ہے 5 بھی نہیں چھٹا مہدی کہاں پیدا ہوں گے انہیں کہاں پیدا ہوں گے بہار ماشاءاللہ بہار معلوم امریکہ میں ملک میں ہے اس وقت ملک کی حکومت کا کنٹرول
بہار میں ہے اور میں گہرائی میں نہیں جاتا. ہمارے علماء کا تعلق بھی بہار سے ہے. کہیں میں زمین پر بات کروں تو ہمارے علماء کا دل ٹوٹ جائے, میں اچھا نہیں سمجھتا. بہار 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 میں پیدا ہوا. اللہ اکبر کبیر. آقا نے فرمایا ان کی زبان میں لکنت ہوگی, صاف حضرت جیسے تقریر کرے نہیں, الحمدللہ جو میں کر رہا ہوں نہیں, حضرت جیسے کرتے نہیں, ویسا نہیں کر سکیں گے. جملے ادا کرنے پر ہکلاہٹ ہوگی, ایسا کریں گے. یہ بھی نبی نے بتایا. جب وقت پر جملہ زبان سے ادا نہ ہو, کروڑوں رحمت نازل ہو میرے آقا پر, ان تمام باتوں کو جو لوگ غیب کہتے ہیں ہم اس کو معجزہ کہتے ہیں. نگاہ نبوت ہے, قیامت تک کی چیزیں نظر آ گئی, جو ہوا وہ بھی نظر آ گیا, جو ہونے والا ہے وہ بھی نظر آ گیا. اسے کچھ کچھ کہتے ہیں, ہم اسے معجزہ کہتے ہیں. آقا نے فرمایا وہ مہدی بات کرنے میں ہکلاہٹ کرے گا, جملہ وقت پر ادا نہ ہو تو اپنے آپ پر بیزار ہو کر اپنے بائیں کان پر ایسا مارے گا. اشارہ کر کے نبی نے بتایا. اور سنو, دیوانہ اٹھا ملیدہ کٹیا, مہدی کا تو مان نہیں, گرامر نبی رکھے ہیں. نبی کو معلوم تھا کہ میں گرامر نہ بتاؤں تو میری امت برباد ہو جائے گی. یہ باتیں بتانے کی نبی کو کیا ضرورت ہے؟ ابو بکر کی پہچان نبی نے بتائی, عمر کی پہچان نبی نے بتائی, عثمان کی پہچان نبی نے بتائی. بہت بڑی پیش کر رہا ہوں, علماء میرے حق میں دعا کر دے اور تسبیح کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حنیفہ کی پہچان و علامات بتائے, امام شافعی کی پہچان و علامات بتائے. کیوں نہیں بتائے؟ زمانہ اچھا ہے, عقیدے خراب نہیں, دعوے بھی غلط نہیں ہوں گے, میری امت خطر برباد نہیں ہوگی. لیکن مہدی کی علامت نبی نے کیوں بتائی؟ اس لیے کہ زمانہ خراب ہے, زمانے والے خراب ہیں. اگر میں علامات نہ بتاؤں تو میری امت کا ایمان غارت ہو جائے. قرآن رحمت نازل ہو. ذرا محبت پر میرے نبی پر ضرور پڑھ دو. ہماری طرف سے یہی تو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نے علامتیں کیوں بتائی اس کی وجہ بھی میں نے بتا دیا, کیونکہ ابو حنیفہ کا زمانہ خراب نہیں. ابو حنیفہ امامت کا تو دعویٰ کریں گے لیکن مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے. حضرت بخاری محدث ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں لیکن مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں. لیکن مہدی کی علامت نبی نے بتائی. کیوں؟ میں اگر علامات نہ بتاؤں تو جاہل دور کا میرا غلام برباد ہو جائے گا. یہ ایک 40 علامتیں ہیں مہدی کے, 40 علامتیں تفصیل کے ساتھ لکھ کر زبان سے, اور 40 سال تک پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مہدی کو کہ میں مہدی ہوں. حافظ ہوں گے, عالم ہوں گے, متقی ہوں گے, پرہیزگار ہوں گے, عاشق رسول ہوں گے, آل رسول میں سے ہوں گے, سادات میں سے ہوں گے. آقا سے محبت ہوگی, سب سے زیادہ ہوگی, کیوں نہیں ہوگی. علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں عام لوگوں کے مقابلے میں سیدوں کے دلوں میں حضور کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ یہ ایک نبوت کا اثر بھی ہے تو دوسرا خاندان کا بھی اثر ہے. اور پیدا بھی ہوں گے تو مدینے میں ہوں گے. پورا تفصیلات بیان نہیں کروں گا, 2-3 بول کر آگے گزر جاتا
چاہتا ہوں، وقت کا تقاضا بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ علماء یاد کیے، ان کا شکریہ ہے. میں ہمیشہ سفر میں رہتا ہوں، لیکن مولانا رمضان کے بعد پھر پہلے موقع پر خدمت کے لیے میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تمہیں ہم نہ چھوڑے تو بھی ہمیں تم نہ نہیں چھوڑ رہی. یقین نہیں آیا تو I love you. کیا حضرت؟ تمہیں ہم نہ چھوڑے تو بھی ہمیں تم نہ نہیں چھوڑیں گے. اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں صدر صاحب. ان کو سوال نہیں ہوگا ہمارے بارے میں، لیکن ہم کو سوال ہوگا ان کے بارے میں. ہمیں تمہارے پیچھے کیوں پڑتے ہی معلوم، ہماری اپنی نجات ہونا ضروری ہے. ہدایت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. محنت کریں گے حق ادا ہوگا. حشر کے میدان میں شرمندہ ہونا نہیں چاہتے، محروم القسمت ہونا نہیں چاہتے، لیکن اچھا ہے مسافر کے لیے ہمارا ہاتھ بڑھ رہا ہے تو تمہارا ہاتھ بھی بڑھا لو. جب ہمارا تمہارا اتحاد ہو جائے گا، دشمن کو مارنے کی ضرورت نہیں، آپ خود مر جائے گا. دشمن کو مارنے کی ضرورت نہیں، آپ خود مر جائے گا. بس ذرا تمہیں آگے بڑھو، ذرا ہمیں آگے بڑھتے ہیں، بیڑے پار ہو جائیں گے. حضرت مہدی آقا نے کیا فرمایا سنو. کیا فرماتے ہیں آقا؟ یاد رکھیں گے بات. آقا فرماتے ہیں مہدی میرے جیسا ہوگا. مہدی یہ بھی نہیں کہا کہ مہدی کے جیسا میں ہوں. آقا کسی کے جیسے نہیں، ہر حسین چیز آقا جیسی ہے. تصویر کی نسبت ادھر سے ادھر نہیں، ادھر سے ادھر. آقا ان کے جیسے نہیں، انہوں آقا کے جیسے. آقا یوسف کے جیسے نہیں، یوسف علیہ السلام آقا جیسے. حسن کے جیسے آقا نہیں، آقا کے جیسے حسن. حسین کے جیسے آقا نہیں، حسین آقا کے جیسے. مہدی کے جیسے آقا نہیں، مہدی کس کے جیسے؟ آقا کے جیسے. مہدی کا حسن آقا کے حسن کا صدقہ. سبحان اللہ. ایک روایت تو یہاں تک ہے، آقا نے فرمایا میرے مہدی کے زمانے میں جس نے مہدی کو دیکھا گویا کہ اس نے مجھے کو دیکھا. تقریباً صورت ملتی جلتی ہوگی. سبحان اللہ. اورنگ آباد گیا حضرت میں، جاتے رہتا ہوں. اورنگ آباد مانو، ارے مہاراشٹر. جا کو صبح ہی اتریا، زبردست ناشتہ. اس کے بعد بولے حضرت 2 بجے تک آپ آرام کرو. نہیں بولا کانتے بھی گیا تو آرام ہی کرتو سو، لیکن آج آرام کرنا نہیں ہے. میں 2 میرے ارادے ہی، مقصد ہی. کیا؟ ایک حضرت اورنگزیب کی مزار پر حاضری دینا، دوسرا مہدی سے ملاقات کرنا. ذرا مجھے ایکٹنگ بھی آتی ہے. پورے سیریس انداز سے کہا مجھے بھی مہدی سے ملنا. کیا؟ مہدی سے ملنا. بولا پریشان ہو گیا. کہا میں بھی کنورٹڈ کی ہوں، کیونکہ میں بہت بڑی بات بتایا مولانا، یہ اپنی مرضی کے عقیدے کی بات ہوتی تو مسئلہ جاہلوں تک رہتا. توجہ چاہتا ہوں حضرت. علماء کرام، بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرمائے ہیں. اگر مسئلہ جاہلوں کی عقیدے تک ہوتی بات تو مسئلہ جاہلوں تک ہوتا. یہ مسئلہ عقیدے کا نہیں، یہ مسئلہ جادو کا ہے. اسی لیے ملک اور بیرونی ملک میں کچھ علماء بھی اس کے گرفتار ہو چکے ہیں. بتاؤں گا آپ کو 3 نام بتا سکتا ہوں جو عالم ہیں جو اس وقت مبتلا ہے. 3 علماء کا نام بتا سکتا ہوں میں.
اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ نہیں، یہ جادو ہے. عقیدہ نہیں، جادو ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے مہدی سے بھی ملنا ہے. آپ نے جی ملنا ہے. نوجوانوں نے پریشانی کا اظہار کیا. کہا کہ حضرت اورنگزیب کے مزار تک آپ کو پہنچا سکتے ہیں زیارت کر کے، لیکن ان تک نہیں جاتے. جب ان کے چہروں میں پریشانی دیکھا تو میں زیادہ مذاق نہیں کیا. میں بولا بھائی مذاق کروں سو میں کیا بھی کنوٹ کو نہیں ہوں. گھگو سے مل کو بات کرنے کا ارادہ ہے، ہو سکے تو سمجھا کو. تو تب نوجوانہ تسلی میں آ کر بولے حضرت ان سے مل نہیں سکتے. حضرت کی بھائی انہیں اندر ہے حضرت. میں بڑا یہاں گیا انہیں کی کہتے انہیں مہدی نہیں، انہیں آپا اندر کون رہتا تھا؟ آپا. بعد میں بھائی دوستان کو بولیا کم سے کم اس کی فوٹو دی بھی رہی تو دکھاؤ بھی آخر انہیں کون ہی دیکھیں گے بول کر. ایک دوسرے اشارہ کریں کر کو، اشارہ کر کو. ایک نوجوان موبائل میں فوٹو نکال کو دکھایا انہیں حضرت بول کر. کیا تھی معلوم صورت پہ تحقیق میں بھی دیکھو نکو بچے ڈر کو اٹھتے نہیں. اس کی فوٹو دیکھ لیا تو تمہیں بھی راتہ میں ڈر کو اٹھیں گے. تو ایک اشارہ دیتا ہوں میں، تمہیں سمجھ جاؤ. بچے نہیں سمجھنا اچھا ہے. تمہیں ایسا ڈر کو اٹھے تو تمہارے بستر کا نقصان ہوگا. سمجھے نہیں سمجھے؟ بڑے بھولے ہی تم لگا. پرسنل میرے سے ملو، ہوشیار کرواتا ہوں. اسی فوٹو حضرت اللہ اکبر کبیرہ. وہ دھرا کی ٹوپی پہن لے گھگو. کلر تو فیئر اینڈ لولی بھی بیکار. کلے ہمارا اپنا ذکرہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کون بیڑی پیتا نہیں پیتا وہ کو معلوم کرنا ہے تو کلے دیکھنا کہتے ہیں. کون بیڑی پیتا نہیں پیتا، سگریٹ پیتا نہیں پیتا وہ کو معلوم کرنا ہے تو کیا دیکھنا ہے؟ کلے دیکھنا کہتے ہیں. کی کہتے ہیں گھچیٹ گھچیٹ کو اندر چلے جاتے کہتے ہیں. انہیں اتنا ماریا ہے یہ کہ اینچ گڑا پڑ گیا ہے. ادھر 100 گرام امبوجہ سیمنٹ، ادھر 100 گرام امبوجہ سیمنٹ سرجری کرنا، تب جا کر کلے ذرہ دیدارو نظر آئیں گے. یہ وہ مسور کی دال ہے جس کے حسن کو آقا نے بیان کیا ہے. اس کا حسن کیسا ہونا چاہیے، اس کو دیکھنا نبی کے حسن کو دیکھنے کے برابر ہے. اور آقا کا حسن کیسا تھا؟ شاعر کہتا ہے چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، یہ ارض و سما دیکھتے رہ گئے. نہیں بول رہے سبحان اللہ، نہیں بول رہے. 12 بجے تک ایک پڑے بولو تو چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، یہ ارض و سما دیکھتے رہ گئے. پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. اتنے خوبصورت ہمارے آقا، وہ اثر جس مہدی پر پڑھنا ہے انہوں بھی تو خوبصورت ہونا ہے. جن کے حسن کو دیکھیں تو نتیجہ نکل جائے کہ یہ مہدی ہے. خدا وحدہ لا شریک کی قسم، ماں کا لال کوئی آ کر بیٹھ جائے ان علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر میں حقیقت مہدی بیان کروں، اللہ کے وہ بندے میرے آقا کے آل کے نواسے اور آقا کے غلام جن کی پہچان مکہ
मुकर्रमा काबे के सामने, दीवार के सामने जो होगी, वो किसी अमल और करामत को देखकर मेहदी को पहचाना नहीं जाएगा, बल्कि हजरत मेहदी को पहचाना जाएगा तो उनके हुस्न को देखकर पहचाना जाएगा, उनके हुस्न को देखकर पहचाना जाएगा। नौजवानों, मुझे माफ फरमाओ, मैं तुम्हारे माहौल की बात करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे माहौल की मिसाल देना चाहता हूँ। जिस लड़की से तुम मोहब्बत करते हो उसका हुस्न देखते हो, जिसे तुम मेहदी मानते हो उसे हुस्न नहीं देखते। अगर ये उलमा मुझे इजाजत दिए तो मैं फतवा दे देता हूँ, ये घुघू की फोटो देखे तो वुजू टूट जाता। वो सूरत है हजरत, क्योंकि झूठे दावेदारों के चेहरे में अल्लाह की लानत होती। गुलाम अहमद कादियानी, गुलाम अहमद नहीं, अहमद, गुलाम अहमद कादियानी, देखो फोटो, थू थू का भी नहीं, हमारा थू भी अच्छी जगह पढ़ना। कल्लित यादगीर में बोलकर आया सदुल्ला है, ठीक है, तो यादगीर उनके मरकजों में से एक मरकज है। सूरत देखो, गुलाम अहमद कादियानी की सूरत देखो, मुझे उसकी फिक्र नहीं हजरत, उसकी जोड़ों की फिक्र। ये सूरत को उन्हें पसंद करके शादी कैसा करी रखी, वो सूरत को उसकी जोड़ों पसंद करके शादी कैसे करे, क्योंकि झूठे के दावे करते नहीं, उनके चेहरों पे, झूठे के चेहरे पर उनकी लानत नहीं होती, झूठे दावे करने वालों के चेहरों पर लानत खतरनाक होती है। और भी अलामात है, कभी उलमाए किराम के साथ बात कर सुन लेना। अल्लाह के वास्ते ईमान बचाओ, अल्लाह के वास्ते ईमान बचाओ। को टीवी आदमी को पकड़ लगा के ये तो तुम्हारे बाबा जी के तो मानते, मुंडी टीवी हला रहे बाबा, गोरे ही देखो जी तुम्हारे बाबा, काले ही देखो जी, मोटे ही देखो जी, पैसे वाले तुम्हारे बाबा, किसे रे बाबा बोल रहा सुन, गोरा हुआ तो क्या बाबा हो जाता, मोटा रहा तो क्या बाबा हो जाता, कार वाला हुआ तो क्या बाबा हो जाता, बिल्डिंग वाला हुआ तो क्या बाबा हो जाता, वैसे ही टोपी वाला रहा तो क्या मेहदी हो जाता, दाढ़ी वाला रहा तो क्या मेहदी हो जाता, झुमके वाला रहा तो क्या मेहदी हो जाता, हाथों में मिसमरिज्म दिखा दे तो क्या मेहदी हो जाता। जरा समझो मेरे प्यारो, किसी और मर्द को पाप मानने तैयार नहीं, और आज हमारे नौजवानों का अकीदा कि किसी और को नबी भी मान रहे हैं, मेहदी भी मान रहे हैं। और इतने ज्यादा शर्म की बात क्या है, मेहदी होने का दावा हमारे में कर रहे हैं, ईसा होने का दावा हमारे में कर रहे हैं, नबी होने का दावा हमारे में कर रहे हैं, जबकि दज्जाल आने का अकीदा यहूदियों का है। उनमें से आज तक कोई अपने आप को दज्जाल नहीं कहा। अजीब बात है, अजीब बात है। तो मैं नहीं मानूं तो मैं भोले भाले हैं, मैं जाहिल नहीं कहता आपको, आप बहुत भोले भाले ही इल्म से दूर हैं, लेकिन नई बात आ गई तो मैं कबूल भी करो उनको, इनकार भी करो उनको, करने वाले को पकड़ लो, हजरत के पास आ जाओ, बस होता है। हजरत को उठने की भी जरूरत नहीं, बैठे बैठे पूरा काम कर देते। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। ताकत भी तो एक अल्लाह की नेमत है ना भाई, जसामत भी तो एक अल्लाह की नेमत है ना। वज़ादहु बस्ततन फिल इल्मी वल जिस्म, इल्म भी अल्लाह की नेमत है तो जिस्म भी अल्लाह की नेमत है। वो नहीं होने की वजह से मैं परेशान हूँ, बयान के बाद मुझे कोई सलाम भी नहीं करता, पहचानता नहीं, जरा मैं भी मोटा दादा कौन सी भी नबी बात करे तो तुमने कहा कबूल भी करो नको, इनकार भी करो नको, पकड़ने को सीधा हजरत के पास आ जाओ। हजरत अब तक तुम्हें नहीं बोले सो बात इन्हें बोल रहा है हजरत। अच्छा क्या बोल रहा, इनके गांव में भैंसा उड़ने के हजरत, हजरत तस्दीक कर डाले, हाँ हाँ हो सकता, जाते जाते एक बिरयानी खिलाओ,
آئس کریم کھلاؤ, منچوری چکن کھلاؤ. منہ میں پانی آ رہا ہے کیا؟ بریانی کھلاؤ. حضرت اگر صحیح بولے بول کر, اگر حضرت بولے غلط ہے بات, یہ اعمال کو خطرہ نہیں, عقیدے کو خطرہ ہے. جس کی فکر پورے ملک میں ہو رہی ہے یہی وہ فکر ہے. تو حضرت کو سلام کر دو کو, اسے چھوڑو نہ کو, اسے پکڑ لے کو جاؤ وہاں بھیجو, پھر حشر کا میدان میں ملنا. سمجھے نہیں سمجھے؟ نہیں کہتا, میں سمجھاتا بھی نہیں. تو سمجھ جاؤ, نئی بات آئی تو آ جاؤ علماء کے پاس. ان خبیثوں میں سے آج تک کوئی خبیث کسی عالم کے پاس نہیں آیا. میں نے غلام احمد قادیانی کی پوری تاریخ پڑھی, آج تک کسی مولوی کے سامنے نہیں بیٹھا, کسی کے سامنے نہیں بیٹھا. آج پڑوسی ملک میں بڑے بڑے سید علماء کرام انجینئر مرزا کو بلا رہے ہیں, ایک کا ہوتا تو جاتا. جو 100 کا نتیجہ بنتا ہے نا وہ علماء کے سامنے نہیں جاتا. اللہ کے واسطے ایمان بچاؤ, تحفظ ختم نبوت, اللہ اکبر کبیرہ. آقا میرے آخری نبی, میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں. اور آج میرے آقا کی نبوت پر حملے ہو رہے ہیں, اور ذرا زور پکڑے ہی وہ حملے. ایسے وقت میں چھوٹے چھوٹے محلوں میں, چھوٹے چھوٹے گاؤں میں, چھوٹے چھوٹے علاقوں میں, بڑے بڑے شہروں میں جیسے جیسے علماء کرام کی طاقت ہے وہ تمام علماء کرام مل کر کام شروع کر چکے ہیں. علاقہ کیا ہے, اور مولانا کی خدمتیں اور کثیر تعداد میں علماء. اور یہ بھی سن کر بہت افسوس ہوتا ہے, اچھے کام میں رکاوٹیں پیدا کرنا. تو کس کام میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں, کرنے والے ذرا سوچے. دنیا تو چل جائے گی, حشر کے میدان میں آقا کو چہرہ کیا دکھاؤ گے؟ اچھا کام ہے, میرا خاندان الگ تمہارا خاندان الگ, میرا مسلک الگ تمہارا مسلک الگ. اگر اچھا کام ہے تو میں کرتا ہوں تو تمہیں ساتھ دینا, تمہارا ایمان ہے تمہیں کرتے ہیں تو میں ساتھ دینا, میرا ایمان ہے. سمجھ آئی بات ہے؟ اچھا کام, ضرورت والا کام, اس میں عہدے مت دیکھو, کرسیاں مت دیکھو, عمر مت دیکھو, نسبتیں مت دیکھو, کلر مت دیکھو. تمہیں اچھا کام کر رہے ہیں, میں ساتھ دینا, یہ میرا ایمان ہے. میں اچھا کام کر رہا ہوں, میرا ساتھ دینا تمہارا ایمان ہے. بڑے بنو کہ چھوٹے رہو, اپنی جگہ پر بڑا اور چھوٹا کام کا مقصود نہیں, کام مقصود ہے. کام مقصود. جو باتیں میں کیا کیا یہ مولانا نہیں کر سکتے, مولانا نہیں کر سکتے, مولانا نہیں کر سکتے, کر سکتے ہیں, لیکن ذرا انداز میرا الگ, مولانا کا الگ. مولانا نے سوچا کہ اس قوم کو سمجھانے کے لیے اس انداز کی ضرورت ہے, بات وہی کرے گا مصوری جو میں کرنے والا ہوں, لیکن کام اصل ہے. تو مولانا نے اپنا کام میرے حوالے کی, بس ہو گیا. اسی کو کہتے ہیں اخلاص. اب کیا میں صدر نہیں بن سکتا, بڑا صدر بن سکتا ہوں, ارے نہیں بن سکتا. تم نے سوچا تو میرے اپنے آپ پر ڈر بھرا ہے. چلیے بولو, بن سکتا نہیں بن سکتا صدر نہیں, لیکن میں بنا تو کام نہیں ہوگا. مولانا صدر رہے, کام میں کروں. کون بھی بڑے بندے تو بابا کام کرو, ٹانگ مت کھینچو, ہاتھ پکڑو. ٹانگ مت کھینچو, ہاتھ پکڑو. اچھوں کے اندر یہ بیماری ہم نے دیکھا. نمازوں کے نشہ میں اس قسم کی بیماری میں مبتلا. کتنا زبردست کام ہے یہ, اس کام میں اختلاف نہیں. میرے پیاروں, پہلی بات بتایا تحفظ ختم نبوت کی نجات, دوسری بات بتایا زیارت.
تیسری بات بتا رہا ہوں میں، حشر کا میدان ہوگا. انبیاء کی تعداد، عورت گئی مولانا کے پاس آیا سب. انبیاء کی تعداد کتنی؟ 1,24,000، 1,35,000، 1,80,000، 2,60,000. ایک عورت ایک عامل صاحب کے پاس گئی، کہتے علاقے میں عاملہ ہی، ارے عاملہ ہی نہیں کہ تو بولو میں چاہ کو بیٹھا تو. عامل صاحب کے پاس گئی، کہتے کیا کہا سنائی درد. عامل صاحب بولے کہتے ہو جاتا تمہارا کام. عورت پوچھی، کہتے ہدیہ کیا حضرت؟ فیس نہیں. عامل صاحب بھی بہت ہوشیار تھے، بولے کہتے کیا بھی نہیں ماں، ایک نبی کی طرف سے 1 روپیہ دیو. دیر سے سمجھتے پیار ٹری بہت سنو ہے، ایک نبی کی طرف سے 1 روپیہ دیو. جلدی سمجھ گئی انہیں. ٹی وی مہالکشمی پورم کی انہیں بولی بالکل انشاءاللہ ضرور حضرت، تمہیں نبیہ کا نام بولتے جاؤ، میں پیسے لاتے جاؤں. تمہیں نبیہ کا نام بولتے جاؤ، میں پیسے لاتے جاتا ہوں. انا اٹکنا اٹکن مبینہ. حشر کا میدان ہوگا، تمام انبیاء بھی پریشان، اولیاء بھی پریشان، غوث و قطب ابدال بھی پریشان، یہاں تک کہ امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین والمرسلین، خاتم النبیین والمرسلین بھی پریشان ہوں گے. فرق یہ ہوگا، آدم کو اپنی فکر، شیش کو اپنی فکر، نوح کو اپنی فکر، ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی فکر ہوگی. میرے نبی کو اپنی فکر نہیں، امت کی فکر ہوگی. سب انبیاء کے پاس جائیں گے. علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص میں لکھا ہے، میں دلیل اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ علماء کے سامنے میری بات ثابت ہو جائے. آدم کی امت آدم کے پاس جائے گی، نوح کی امت نوح کے پاس جائے گی، موسیٰ کی امت موسیٰ کے پاس جائے گی. لیکن ان امتوں کے نبیاں بھی کیا کہیں گے؟ ہم نہ چھوڑو. اس وقت محمد صرف اپنی امت کا نبی نہیں ہے، تمہارا بھی نبی ہے، ہمارا بھی نبی ہے. جاؤ اس کے پاس. اللہ کسی کی سفارش قبول کریں گے، وہ محمد الرسول اللہ. سب آقا کے پاس جائیں گے. پوائنٹ یاد رکھنا، پوائنٹ یاد رکھنا، پوائنٹ یاد رکھنا. سب آقا کے پاس جا کر یا رسول اللہ ذرا ہماری بھی سفارش کر دے، ہماری بھی سفارش کر دے، ہماری بھی سفارش کر دے. ہر گنہگار نبی کی خدمت میں پہنچے گا، لیکن تحفظ ختم نبوت کا خادم نبی کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے خود نبی بلائے گی. تحفظ ختم نبوت کے خادم نبی کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے خود نبی بلائیں گے. دنیا میں میری نبوت کی تو حفاظت کی، اب آخرت ہے جہنم سے میں تیری حفاظت کروں. حصہ بن جاؤ. میں اپنے ذہن میں اس عنوان کا جو ذخیرہ بحمداللہ و بفضل اللہ رکھا ہوں، اس کا میں نے صرف 2% بھی حصہ نہیں رکھا. پھر کبھی انشاءاللہ خدمت میں حاضر رہوں، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. دوستو اس میں کوئی جماعت کوئی جمعیت کا مسئلہ نہیں، یہ میرا اپنا ذاتی فرض ہے، تمہارا اپنا ذاتی فرض ہے. کارڈ دینے والے ہی ذمہ دار نہیں، جن کو کارڈ نہیں ملا وہ بھی ذمہ دار ہے. کیا مولانا؟ جن کے ہاتھوں میں حضرت صدر صاحب دعوت برکات نے کارڈ دیا وہی ذمہ دار نہیں، آپ میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. بس میں ایک اعلان کرتا ہوں، آپ ہاتھ اٹھا دیں، انشاءاللہ تعالی یہ لمحہ بھی داخلے کے لیے کافی ہو جائے گا. بولو تحفظ ختم نبوت کا کون کون ممبر بننا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ. سب کے سب اب سے تحفظ ختم نبوت کے ممبر ہیں. بس ایک نظام تو ہونا چاہیے نا. نظام نہ ہو تو
پھر ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ میں حضرت صدر صاحب سے ذمہ داران علماء کرناٹکا فاؤنڈیشن سے گزارش کرتا ہوں سب کا نام اندراج کرائیں، کیونکہ یہ ان کے جذبے کی بات ہے، ان کے شوق کی بات ہے، ان کی محبت کی بات ہے، یہ ہمارے بھائیوں کے حوصلے کی بات ہے۔ یہاں تک کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کے لیے بھی یہ فارم لینا چاہتے ہیں تو ضرور لیں، کیونکہ اسے معمولی نہ سمجھیں، ایک بہت بڑی بات ہے یہ اور بہت بڑا کام ہے یہ۔ انشاءاللہ علماء اس کام کرنے والوں کے فائدے جب بتائیں گے آپ سوچیں گے کہ اے کاش اس بزرگ کی جگہ میں ہوتا تو بات کچھ اور ہوتی۔ کیا سب کام کریں گے؟ انشاءاللہ۔ فتنے بڑے عجیب و غریب طریقے سے داخل ہو رہے ہیں، رمضان کے بعد ضرور آؤں گا میں انشاءاللہ۔ میں خالی کام کی فضیلت بتا کر 1.5-2 گھنٹے ہو گئے۔ خطرناک فتنے ہیں، ایک جملہ بول دیتا ہوں یاد رکھیں۔ پہلے دشمن کیا چاہتا تھا معلوم؟ مسلمان ادھر سے مکمل ادھر آ جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی ہے بھائی؟ پہلے دشمن کیا چاہتا تھا؟ مسلمان مکمل ادھر سے ادھر آ جائے۔ جب اس مشن پر وہ کامیاب نہ ہوا تو بڑے مشوروں کے بعد یہ فیصلہ ہوا اس کو وہیں رہنے دو، اس کے اندر کا ایمان معلوم کر۔ اس پر اسے ذریع کامیابی مل رہی ہے انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ۔ اللہ کا فضل اس کی مدد ساتھ رہے، نسبت آقا کی اور صدقہ آقا کا رہے۔ یہ وارثین انبیاء جب تک اس دھرتی میں رہیں گے دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ یہ فارمز تقسیم کیے جائیں گے یا کیا نظام ہے اب آپ کے سامنے آئے گا۔ میں خود میرا شکریہ کوئی ذمہ دار ادا نہیں کرنا، دوسرے جلسے ہو تو الگ بات تھی۔ اس جلسے میں چاہتا بھی نہیں کہ کوئی فاؤنڈیشن کا ذمہ دار میرا شکریہ ادا کرے، بلکہ میں خود فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نجات کے موقع پر، مغفرت کے موقع پر، سفارش کے موقع پر اس گنہگار کو آپ لوگوں نے یاد کیا ہے۔ اللہ ان لمحات کو قبول فرما لے۔ میری آپ کی سب کی اللہ مغفرت کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ ہم سے کام لے لے، اس کام کے لیے پسینہ کیا خون بھی قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ امید ہے کہ یہ دعائیں اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔